اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہو تو ٹھیک ہے، جب تم کسی کو دعا دیتے ہو دراصل تمہارے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہی ایک مغالطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ جاتے ہیں میں جی فلاں بزرگ کی مزار پہ گیا اور میں نے دعائیں کی اور میرے سارے کام ہو گئے۔ وہ کام بزرگ نے نہیں کیے، نہ بزرگ کر سکتے ہیں، وہ تو تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ وہ تو ابھی میت بھی رکھی ہو تب بھی تیری دعا کے محتاج ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب تم ان کے لیے وہاں مزار پہ جا کے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، جب تم ان کے لیے دعا کرتے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا میرے بندے کے لیے دعا کرو، جاؤ تمہارے کام میں کر دیتا ہوں۔ اس لیے جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تمہارا کام تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ حرم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے حکم ہے نا 4 شادیاں کرو۔ دیکھیں نا آخر کوئی حکمت تھی نا اللہ کے علم میں کہ ان کی تعداد بڑی جلدی بڑھتی ہے، یہ سبزی ایسی ہے جلدی تیار ہو جاتی ہے، اس لیے حکم دیا تھا کہ 4 شادیاں کرو تاکہ کنٹرول رہے۔ اب بہرحال اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہر طواف میں نہیں میرا بھائی، عمرے کا طواف ہو، احرام باندھا ہوا تو رمل ہوتا ہے، نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بہرحال سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے، تم بھی کوئی 50 سال والا رشتہ ڈھونڈو نا، 20 سال کا نوجوان تو نہ ڈھونڈو، وہ تو نہیں ملے گا۔ جتنی عمر ہے اس کے مطابق تلاش کرو، اور بڑا آسان حل ہے، تم مانتے نہیں ہو۔ جس علاقے میں تم رہتے ہو نا وہاں کوئی دین کا مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے میں طلباء ہوتے ہیں، تو مدرسے کے محترم کے پاس جائیں کہ جناب میری لڑکی کی عمر 40 سال ہے، آپ کے پاس کوئی مدرس ہو 40 سال سے زیادہ عمر والا یا 40 سال والا، تو میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک دن میں انشاءاللہ تیرے محلے کے ساری شادیاں ہو جائیں۔ تم بھی تو جناب آئیڈیل تلاش کرتے ہو نا، موٹر ہو، کار ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، پھر بیٹھے رہو انتظار کرتے رہو، آئیڈیل ملتے رہے کہ انشاءاللہ عمر 70 سال ہو جائے گی، پھر کوئی آئیڈیل بھی نہیں آئے گا۔ میرا بھائی MBBS کا امتحان 5 سال سے دے رہا، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال ویسے تو میڈیکل کی تعلیم بڑی ٹف ہوتی ہے، لیکن بھائی کو کسی اچھے لڑکوں کے ساتھ رکھو جو اس کو تیاری کروائیں۔ جب وہ پڑھے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا تو پاس کیسے ہوگا؟ طواف تیز چل کے نہ کریں، آرام آرام سے چلیں۔ آج کل عام مسلمان دین اسلام کے لیے کیا کام کرے؟ دین کی تبلیغ کرے، جہاد تو تب کرے جب امیر المومنین حکم دے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی بات سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، نماز طواف والی بھی بعد میں پڑھیں۔ اگر ہم نے وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی ٹھیک ہے، پھر تہجد بھی پڑھ سکتے، منع تو نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو پہلے تہجد پڑھیں، آخر میں وتر پڑھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا مطلب رائے ہے؟ کہ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ اہل حق نہیں ہے؟ نہ رائے کیا پوچھتے ہو؟ عالم ہیں، اہل حق ہیں، زندگی ساری تبلیغ میں گزر گئی، اور کیا رائے لینا چاہتے ہو؟ اور اللہ کا شکر ہے کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک زمیندار ہے، اس لیے الحمدللہ کبھی کسی سے لالچ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تو غنیمت ہوتے ہیں۔
اگر مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں اور دو نمازیں کٹھی پڑھ لیں ظہر اور عصر، بہرحال حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں، مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہو کہ بس والا پھر نہیں روکے گا، نماز چلی جائے گی تو پڑھ لیں۔ حالت حیض میں مسجد میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، باہر میدان میں بیٹھی رہیں، ہاں کسی ایسے گیٹ کے سامنے بیٹھیں کہ کعبہ دیکھ لیں، کوئی منع نہیں۔ پہلا عمرہ کیا، دوسرے عمرے کے لیے مدینہ سے واپس آنے عمرہ کیا، تھوڑے بال کٹوائے، احرام کھول دیا، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر تھوڑے تھوڑے بال سارے سر کے کاٹے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں کعبہ شریف کو ہاتھ لگا لیا، کوئی حرج نہیں، ویسے لگانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہوٹلوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو لاکھ تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ یار اتنے لمبے چوڑے، میرے والدین 3 سال پہلے شعبان میں آئے تھے، واپس جانے سے ایک دن پہلے مسجد عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، حرم میں داخل نہیں ہو سکے، واپس چلے گئے، روزے کی حالت میں احرام اتار دیا، بالکل دم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ احرام باندھ کے انتظار کر لیتے، راستے کھل جاتے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، مجھے تو خود نہیں آتا، تمہیں کیسے دوں؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت ہو گئی ہے تو اسی مسجد میں اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں، مجبوری ہو تو ہٹ کے کریں۔ اور امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ آج کل تو شکر کرو کہ نماز ہو جائے، نصیب، دعا کرو ہر بندے کو نصیب ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، کچھ ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، خدا کا شکر کرو۔ اس لیے کہ اگر امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مقتدیوں نے بھی نکریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ وہ کون سے باعزید گستامی کھڑے ہوئے ہیں؟ امام کی داڑھی نہیں ہے تو مقتدی بھی تازہ کلیم شیو ہے، تو کام دونوں کا ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے۔